کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے اور سارے انسانوں سے پیارا نہ ہو جاؤں؟ مگر ہمارے مسلمان بھائی آج جب رسول اللہ کی محبت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت ہمارے سامنے مجبوری ہے۔ اگر باپ گستاخ ہے تو کہتے ہیں حضرت ہمارے سامنے مجبوری ہے۔ بھائی گستاخ ہے تو کہتے ہیں حضرت ہمارے سامنے مجبوری ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تمہاری مجبوری کو میرے آقا نے آج سے 1400 سال پہلے دفع کر دیا کہ تم میں جب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد سے، ماں باپ سے اور سارے انسانوں سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ برادران اسلام یہ مجبوری نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے، بے غیرتی۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ماننے والے اس طرح کی باتیں کریں تو انہیں یہ زیبا نہیں دیتا، کیونکہ تمہارے امام نے تمہیں جو درس دیا ہے وہ درس یہ ہے کہ یا رسول اللہ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر۔ اور ذکر رسول کے لیے لگائے ہوئے لاؤڈ اسپیکروں سے جن کو پریشانی ہے ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر بند کروا سکتے ہو مگر کان کھول کر کے سنو، یہ ذکر وہ ذکر ہے جس کی شان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترپا دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کان جدھر لگائیے تیری کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ برادران اسلام ہمارے بھائی کہتے ہیں حضرت ہمیں گستاخوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے کیونکہ یہ اختلاف کا وقت نہیں ہے۔ حضرت ہمیں وہابیوں کے ساتھ مل جانا چاہیے، یہ اختلاف کا وقت نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو وہابی تمہارے نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہتے ہیں تم ان سے اتحاد کی بات کرتے ہو، جو وہابی تمہارے نبی کو اپنے بڑے بھائی کی طرح کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ حضرت ان کے ساتھ اتحاد کرنا ہے۔ جو وہابی یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مر کے مٹی میں مل چکے ہیں، یا محمد یا علی جس کا نام ہو وہ کسی بھی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، تم ان کے ساتھ اتحاد کی بات کرتے ہو۔ برادران اسلام ہرگز ہمارا بدعقیدوں سے کوئی اتحاد نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک ہوگا، کیونکہ ہمارے امام نے ہمیں جو راستہ دکھایا ہے وہ یہ دکھایا ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، آفت جانے نجدیت، آفت جانے نجدیت، خطیب عرس رضوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہارے اوپر فلسطین کے مجاہدین سے بڑی مجبوری ہے؟ کیا تمہارے اوپر فلسطین کے مجاہدین اسلام سے کیا بڑی تمہارے سامنے پریشانیاں ہیں؟ جن کے گھروں کی چھتوں کو ان کے سروں پر ڈھا دیا گیا، پورے خاندان کو جنہوں نے زمین کے نیچے دفن کر دیا۔ کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ یہ کہتے ہو کہ حضرت ہمیں وہابیوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا ساتھ دیں گے؟ یہ خام خیالی کو ذہن سے نکال دو، کیونکہ یہی وہ قوم ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، اور خیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل، بس یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یا رسول اللہ، بہت اچھا بھائی موسیقی صاحب، بہت بڑھیا، بہت عمدہ۔ یا غور، کیا کہنے ہیں بھائی؟ زندہ باد 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 زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بہت اچھا۔ برادران اسلام میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں ارے اسلام یہ وہ مذہب ہے جس نے تعداد میں کبھی اعتبار نہیں کیا؟ اگر تعداد میں اعتبار کیا ہوتا تو 313 مجاہدین اسلام کفار مکہ کے مقابلے میں نہیں نکلتے۔ اگر تعداد سے ہی کام چلتا تو حضرت خالد بن ولید 60 مجاہدین کو لے کر کے 60,000 کے لشکر جرار کے سامنے نہیں جاتے۔ مسلمانوں اپنی اہمیت کو پہچانو، تم حضرت صدیق اکبر کی قوم ہو، تم حضرت فاروق اعظم کی قوم ہو، تم
تم حضرت عثمان غنی کی قوم ہو، تم حضرت مولا علی کی قوم ہو، اور تمہاری شان کو شاعر مشرق نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان میں اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم تو بگڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ یہ ہماری شان ہے، یہ ہماری شان ہے، مگر ہمیں اپنی اہمیت کو پہچاننا چاہیے، پہچانا جانا چاہیے۔ ہماری قوم بزدلوں کے ساتھ رہ رہ کر کے بزدل ہوتی جا رہی ہے۔ برادران اسلام، شاعر مشرق نے تمہاری بہادری کو اس طریقے سے بیان کیا ہے، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے پسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اور حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ دارا و سکندر سے، وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ اور طائر نعرہ رسالت۔ بریلی شریف میں پہلی مرتبہ بہار بھاگلپور کی مقدس زمین سے تعلق رکھنے والا دنیا سنیت کا عظیم لہجہ، شاہکار ترنم، بادشاہ ترنم، مالک آواز، بڑے بھائی جناب عظمت رضا بھاگلپوری تشریف لا چکے ہیں۔ انہی کے ساتھ ساتھ ہماری بریلی شریف کا ایک مقبول لہجہ، مشہور لہجہ، جو آج پورے ملک میں جانے اور پہچاننے والا عظیم لہجہ، شاہکار ترنم، بادشاہ ترنم غلام غوث غزالی صاحب قبلہ، یہ بہار سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر! حضرت ہمیں وہابیوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اللہ فرماتا ہے کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔ میرا رب فرماتا ہے قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اور میرے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں ایک ہی جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ برادران اسلام، اب آپ غور کریے گا کہ جنتی ہیں تو ہم ہیں، باقی سب جہنمی ہیں، اور جنتی ہو کر کے جہنمیوں سے اتحاد کی بات کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے جب جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے تو جنتی اور جہنمی متحد کیسے ہو سکتے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو بائیکاٹ کیا ہے جن لوگوں کا، ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، چاہے خاندان اعلیٰ حضرت کے وہ مولانا توقیر رضا صاحب ہوں۔ اگر وہ یہ کہیں کہ ہم دیوبند کے ساتھ اتحاد کریں گے، ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں مولانا توقیر رضا صاحب کی اس بات کو، اور امام اہل سنت کی وہ بات اپنے ذہن میں لاتے ہیں اور للکار کر کے کہتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، کیونکہ ہم اپنے باپ کی بات نہیں مصطفیٰ کی شریعت پاک کی بات مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں بھائی، واہ واہ واہ۔ اگر میری بات صحیح ہے تو علماء اسلام ہاتھ کھڑے ہو کر کے میری بات کی تائید کریں۔ ہم مولانا توقیر رضا صاحب کو اپنا سیاسی لیڈر مانتے ہیں، اگر وہ ہمارے مذہب میں دخل اندازی کریں گے تو برادران اسلام ان کی وہ بات مانی جائے گی جو مسلک رضا سے ملتی ہوگی۔ اگر مسلک امام احمد رضا کی مخالفت میں توقیر رضا صاحب جیسے سینکڑوں آ جائیں، ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور یہ اعلان کریں گے کہ جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا۔ نبی کا جاہو جلال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک حق ہے بھائی، نعرہ تکبیر۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ۔ برادران اسلام، تو کبھی تعداد میں اعتبار مت کریے گا۔ مجاہدین فلسطین نے جب دشمنان اسلام کے سامنے میدان میں صفارائی کی تھی تو ساری دنیا کا جو ہے کفر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم انہیں 10 سے 15 دنوں کے اندر مٹا دیں گے، مگر برادران اسلام نتیجہ آپ کے سامنے ہے، 1 سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے۔ میں نے عالم تصور میں مجاہدین فلسطین کے رہنماؤں سے سوال کیا، آخر تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا
लगता है तुम्हारे सामने दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। तो बरादरान इस्लाम, मुजाहिदीन फिलिस्तीन के रहनुमाओं ने आलमे तसव्वुर में जवाब दिया, सिद्दीक़ अकबर डरता वो है जो वहाबियों पे भरोसा करता है। हमने अपने करीबी मुल्क सऊदी अरब पर भरोसा नहीं, अल्लाह की जात पे भरोसा किया है। बरादरान इस्लाम, और वो मुजाहिदीन फिलिस्तीन का लीडर बरादरान इस्लाम आलमे तसव्वुर में मुझे जवाब देने लगा, सिद्दीक़ अकबर अगर हम अपनी जात के लिए जाते तो हमें डर लगता, अगर हम अपने मकान के लिए जाते तो हमें डर लगता। हम उन सहाबा इकराम के गुलाम हैं कि जिन्होंने पेट से पत्थर बांध करके दुनिया कुफ्र को ये पैगाम दे दिया था जंगे बद्र के अंदर, अरे ना इस्लाम कल मगलूब हुआ था, ना आज मगलूब हुआ है, ना कयामत तक मगलूब होगा, और हमेशा चमकता हुआ जो मजहब रहेगा वो मजहब इस्लाम रहेगा, और जो इसका मानने वाला है वो बबांगे दोहल ये ऐलान करता रहेगा कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। जाने हमारी कौम का ज़हन किस तरफ चला गया है। ये नौजवान बेचारे जाते हैं चंदा करने के लिए। आज हमारी कौम की बातों पर अफसोस होता है कि हजरत हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। अरे हम कहते हैं हम महफिल गौसे आजम को भी सजाएंगे, हम जिक्र गौसे आजम को भी करेंगे, बाकी काम भी करेंगे, और जो ये कहता है कि ये गलत है वो सही है, हम अपनी जगह सही खड़े हैं, वो फैसला करे कि वो कहाँ खड़ा है। गौसे आजम से मोहब्बत का दावा करता है और 100 रुपए जेब से निकालते हुए जान निकलती है, वो खुद बताए कि वो कहाँ खड़ा है। ये कमेटी के तमाम मेंबरान हजरात लायक मुबारकबाद हैं। मेरे बरादर अस्कर छोटे भाई कारी इख्तियार साहब लायक मुबारकबाद हैं, हाफिज ताज रजा लायक मुबारकबाद हैं। मुझे बड़ा फख्र होता है कि ये मेरे छोटे भाइयों ने इतना अजीम शान जलसा कायम किया, और ये तमाम मेरे बड़े भाइयों की मेहनतें इसमें शामिल रही। मैं कंजा के मुसलमानों, बड़े अफसोस की बात है, तुम्हें तो होना ये चाहिए कि इन नौजवानों को अपने सर का ताज समझो, इनकी इज्जत करो और इनकी हौसला अफजाई करो। और तुम ये कहते हो कि ये साहब पैसे खा जाते हैं, हरगिज़ ये जहन मत लाइएगा, क्योंकि मोमिन के बारे में बदगुमानी तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। और ये अपने बाप के लिए नहीं, गौसे पाक के जलसे के लिए आपके दर का दर जो है, आपका दर खटखटाते हैं, आपकी कुंडी बजाते हैं, तो ये गौसे आजम के जलसे के लिए बजाते हैं। बरादरान इस्लाम, मैंने इन तमाम से आलमे तसव्वुर में सवाल किया, ऐ भाइयों आखिर तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम कभी अपने घर की रोटी के लिए मुझसे 1 रुपए मांगने के लिए नहीं आए। आखिर ये बताओ आज ये कौन सी चीज है जो तुम्हें यहाँ तक ले आई। तो इन्होंने आलमे तसव्वुर में जवाब दिया, सिद्दीक़ अकबर ये वही चीज है जो सहाबा को बदर में ले जाती है, सिद्दीक़ अकबर ये वही चीज है जो हजरत खालिद बिन वलीद को रूमियों के मुकाबले में खड़ा होने पर मजबूर कर देती है। मैंने कहा ये कौन सी चीज है, तो ये तमाम यकजुबा हो करके आलमे तसव्वुर में मुझे जवाब देने लगे, सिद्दीक़ अकबर लोग गालियां देते रहे, मगर हमारा जो नियत है और हमारा जो मिशन है वो ये है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम को। तमाम हज़रात इजाजत दीजिएगा, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं नाज़िम अहले सुन्नत मोहतरम कारी जाहिद रजा साहब से 1 मिनट का वक्त और चाहूँगा। माजी करीब में कुछ मेरे साथ ऐसे वाक़यात हुए जो नहीं होना चाहिए थे, जिसको लेकर के कुछ मुखालिफिन ने तरह तरह के बेहुदा इल्ज़ामात की मुझ पर बौछार कर दी थी। तो आज इस अजीम शान मौके से मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। किसी मोमिन की कोई खामी अगर आपको लगती है तो उसकी पीठ के पीछे नहीं, उसके सामने जाकर के कहा करें। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैं कल कोई ऐसा काम करूँगा कि जिससे मेरे गाँव का सर नीचा हो, ना आज किया है ना कयामत तक करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इस्तिकामत अता फरमाए। और जो लोग ये कहते हैं उनको ये चैलेंज है, ना तुम हमारे अकायद को लेकर के, ना हमारी जातियात को लेकर के हमारा सामना कर सकते हो। ये सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है, ये लोग मर के मिट्टी में मिल सकते हैं, मगर ये सामना करने की जसारत नहीं करेंगे। बरादरान इस्लाम, और मैं ये कह करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।